السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 سے پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا آتی دیا ہم نے آتی دیا نہ ہم نے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب وقفینا اور پے در پہ بھیجے ہم نے مسلسل بھیجے ہم نے من بعدہ ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد بالرسول کئی رسول ان یہود کی طرف بنی اسرائیل کی طرف وآتینا اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ بیٹے مریم کو البینات واضح دلیلیں وأیدناہ اور ہم نے مدد کی ان کی بروح القدس روح پاک کے ساتھ ہم نے ان کی تائید کی ان کی نصرت و مدد کی افکلما حمزہ زبرہ استفہامیہ کیا فا پس کلما جب بھی افکلما کیا پس جب بھی جاءکم آئے تمہارے پاس آئے کم تمہارے پاس رسول کئی رسول بما وہ چیزیں لے کر لا نہیں تہوا خواہش رکھتے تھے انفسکم تمہارے دل ان احکامات کی استکبرتم تو تم نے تکبر کیا ان احکامات کے ساتھ ففریقاً تو ایک گروہ تم میں سے کذب تم جھٹلا دیتے اللہ کے احکام کو وفریقاً اور ایک گروہ تقتلون اللہ کے انبیاء کو قتل کر دیتے ہیں۔ ایک گروہ اللہ کے انبیاء اور اللہ کے احکام کو جھٹلاتا ہے وفریقاً اور ایک گروہ تو تقتلون قتل ہی کر ڈالتا ہے، یعنی تم میں سے تا کا مطلب تم حاضر کی بات ہو رہی ہے نا، تو تم سب میں سے اللہ کے انبیاء کو قتل کر ڈالتے ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا اور فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل وقفینا من بعدہ بالرسل یعنی مسلسل پہ در پہ ہم نے رسول بھیجے تاکہ تم راہ راست سے بھٹک نہ جاؤ۔ اور وہ رسول کون کون سے تھے؟ وہ حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت الکفل، حضرت الیاس، حضرت الیسع، حضرت داود، حضرت سلیمان، حضرت لقمان، حضرت یونس، حضرت عزیر، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نا تو ہم نے تو وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو تو بہت ساری واضح نشانیاں بھی دے کر بھیجی، واضح دلائل بھی دے کر بھیجے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے، کوڑی کے مریض کو اور اندھے کے مریض کو اللہ کے حکم سے صرف ہاتھ لگاتے اور وہ انسان بالکل ٹھیک ہو جاتا، اس کا مرض ختم ہو جاتا۔ مٹی کا پرندہ بناتے اس میں پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ اڑنے لگتا۔ اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی حکمت عطا فرمائی تھی کہ آپ تو لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں اور کیا چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اور ان تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ہم نے روح قدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کی تائید کی، مدد کی۔ تو دیکھیں اتنے واضح کام آگے ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے، تو پھر بھی یعنی یہ بنی اسرائیل جو ہیں بڑے نافرمان لوگ رہے، اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ یہی رسول جب اللہ کی طرف سے آتے تو وہ چیزیں لے کر تمہارے پاس آتے جن کو تمہارے جو نفس تھے، تمہاری خواہشات نہیں چاہتی تھی، نہیں پسند فرماتی تھی کہ ایسا بھی حکم ہم پر نازل ہو، تو تم لوگ انکار کر دیتے، اور صرف انکار ہی نہیں کرتے استکبرتم تم لوگ تکبر کرنے لگتے اللہ تعالیٰ کے احکام میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے تو ایک گروہ ایسا ہے ففریقاً کذبتم جس نے تو صرف اللہ کے انبیاء کو جھٹلایا، لیکن وہ فریقاً اور ایک گروہ ایسا بھی ہے تقتلون کہ تم سب اللہ کے انبیاء کو قتل کر ڈالتے ہو۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے ایسے کیا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہر سی بات ہے انہوں نے جھٹلایا، زکریا یحییٰ انہوں نے شہید کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ صلیب پر چڑھانے کے درپے ہو چکے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وقالو، اور ان سب نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل تو غلفن، پردے میں ہوئے ہیں، بلکہ لعنہم، لعنت کی ہے ان پر اللہ نے بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلاً، تو تھوڑے ہی لوگ ہیں ان میں سے، ما، جو یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہود جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے دل پردے میں، اصل میں انسان کی عادت ہوتی ہے نا اپنی کسی بری صفت کو بھی وہ اچھا ہی بنا کے پیش کر رہا ہوتا ہے اور بیان کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے میں بڑا اچھا انسان ہوں۔ تو اسی طرح یہ یہود بھی کیا کرتے، حقیقت کا اعتراف نہ کرتے، بلکہ کیا کرتے کہ کہتے قلوبنا غلف، ہمارے دل پردے میں ہے، ہمارا تو ایمان اور ہمارا مذہب اتنا مضبوط ہے کہ وہ کوئی نیا عقیدہ قبول ہی نہیں کر سکتے۔ اور یہ سب وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ مدینہ میں ان کی بادشاہت قائم رہے، اور جو سیاسی بھی اور تجارتی بھی اثر و رسوخ ہے نا ان کا، وہ قائم رہے۔ حالانکہ یہی اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی تو وہ لوگ ہیں کہ اس نبی کے آنے سے پہلے اس نبی کی اور اس اسلام کی دعائیں مانگتے تھے، لیکن جب آ گیا تو پھر انہوں نے جھٹلانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا ہے نا ہمارے دل پردے میں ہے، کوئی پردے میں دل نہیں ہے، بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو لعنت کی ہوئی ہے ان پر بکفرہم، کیوں لعنت کی ہے؟ اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار سے دھتکارا ہوا انسان، اس لیے کبھی بھی اپنے بچوں کو لعنت نہیں کریں، ایک دوسرے کو لعنت نہیں کریں۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ لعنت کرتا ہے نا، اگر اگلا بندہ، اگلی چیز یا اگلا انسان لعنت کا مستحق نہ ہو تو کرنے والے پر واپس لوٹ آتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی زبان میں جو لعنت کا لفظ جو بھی اس کے جگہ پر استعمال ہوتا ہے وہ بھی نہیں بولنا چاہیے، اور لعنت کا لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انہوں نے کفر کیا ہوا ہے، انہیں کفر کا بدلہ جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ ملعون ہو چکے ہوئے ہیں۔ فقلیلا ما یؤمنون، ان میں سے بہت چند لوگ، تھوڑے سے لوگ ایمان لائے ہیں، باقی کے لوگ نہ لائے ہیں اور نہ ہی وہ لائیں گے۔ اور جو ایمان لائے ہیں وہ جیسے عبداللہ بن سلام، یہودیوں کے عالم تھے بہت بڑے، لیکن اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح پھر جو ان کے عقیدت مند تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور بھی بعض علماء ہیں یہود کے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن موسٹلی لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ ولما، اور جب بھی جاءہم، آئی ان کے پاس، کتابن، ایک ایسی کتاب، من عند اللہ، جو اللہ کی طرف سے ہے، مصدقن، وہ تصدیق کرتی ہے، لما، اس چیز کی بھی جو ماہم ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، وکانوا، اور وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح کی دعائیں مانگا کرتے، للذین، ان لوگوں کے خلاف، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فلما، پس جب، جاءہم، آگے ان کے پاس، ما، وہ چیز، وہ نبی، وہ کتاب، عرفو، کہ انہوں نے پہچان لیا ان کو، کفروا، پھر بھی انکار کر دیا، بھی، اس کا، فلعنت اللہ، تو لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین، ایسے کافروں پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، پہلے تو یہ لوگ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ، جس نبی کا تورات اور زبور اور انجیل میں تو نے وعدہ کیا اس نبی کو بھیج دے، تاکہ ہم تیرے نبی کے ساتھ مل کر ان کافروں کے خلاف جہاد کریں، اور جو ہے نا یعنی تیرے نبی کا ساتھ دیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیج دیا تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے ایسا کیا کیوں؟ کیونکہ یہ تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے، اور ان کو یہ تھا کہ ہمیں ہی دوبارہ نبی بھی اب جو آخری آئیں گے وہ ہمیں مبعوث ہوں گے، لیکن ہوا ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پیدا فرمایا۔ اب جو اسماعیل کی اولاد تھی وہ تو مکہ میں آباد تھی، پتہ نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو خانہ کعبہ کے پاس آباد کیا تھا، جب زمزم کا کنواں بھی نکلا، اور پھر آج تک صفا مروہ کی ہم صحیح بھی انہیں کی نشانی میں کرتے ہیں۔ خیر یہ ایک اور قصہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو مکہ والوں میں بھیج دیا، ان کو یہ تھا کہ ہمارے میں آئے گا،
تو بس اسی مخالفت کی وجہ سے، اسی ضد اور ہٹ دھرمی، ان کو یہ تھا کہ اب ہمارا جو نبی آخری آئے گا وہ ہم میں آئے گا تو ہمارا جو ہے نا اور رتبہ زیادہ ہو جائے گا، لیکن ہوا یہ کہ نبی، ویسے تو یہ بے وقوف لوگ ہیں، اگر ایمان لے آتے، اسلام قبول کر لیتے تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس پہلے بھی کتاب موجود تھی، پہلے بھی اہل کتاب تھے، مزید قرآن پاک پر ایمان لے آتے، اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لے آتے، تو ان کو ان کا ایمان دنیا اور آخرت میں بہت فائدہ دیتا، دنیا میں بھی ان کا جو بہت بڑا منصب تھا، جو بھی سیاسی اثر و رسوخ تھا، تجارتی تھا، وہ سب بھی قائم رہتا، لیکن یہ بڑی ہٹ درم اور بزدل قوم ہے، اور آخرت میں تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں دینی ہی دینی تھی، انہوں نے ایسا نہ کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کفر کیا، فلما جاءہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کے پاس وہ چیزیں آ کی جو انہوں نے پہچان لی، بلکہ ایک جگہ پر آتا ہے کہ انہوں نے اس طرح اس نبی، اس قرآن، اس دین کو پہچان لیا جس طرح کوئی والدین اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اس طرح انہوں نے پہچان لی، لیکن پھر بھی کفروا بھی، اس کا انکار کیا، صرف ضد اور ہٹ دھرمی میں آ کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یاد رکھو، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پھر انہی یہود کے بغض اور عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر، ایسے کافروں پر لعنت ڈال دی، لعنت کر دی اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں پر۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔